السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی سسٹر، آج کا سبق دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں تعوذ اچھی کرنی ہے، اپنی تعوذ تسمیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہم نے پچھلے سبق میں تعوذ تسمیہ کو جانا، دعا کو جانا اور اس کو یاد بھی کر لیا ہوگا انشاءاللہ وِد ترجمہ۔ پھر ہم نے یہ پڑھا تھا تختی نمبر 1 میں کہ الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ الف سے لے کر یا تک حروف الہجا کہلاتے ہیں۔ حروف الہجا کی تعداد 28 یا 29 ہوتی ہے۔ کسی عالم کے نزدیک 29 ہے، کسی کے نزدیک 28 ہے۔ الف اور حمزہ میں ایک فرق ہوتا ہے۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے اور اگر الف پر کوئی بھی علامت آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ یہ ہم نے کل کے سبق میں یاد کیا تھا۔ اب آج دیکھیں، آج آپ نے کیا یاد کرنا ہے؟ آپ نے یاد کرنا ہے پر حرف کس کو کہتے ہیں۔ کل ہم آپ سے اس کے بارے میں پوچھیں گے، پر حرف کس کو کہتے ہیں، پر حرف کتنے ہوتے ہیں۔ تو پر حرف موٹی آواز کے ساتھ ہیوی ساؤنڈ سے پڑھے جانے والے لیٹرز کو پر حرف کہتے ہیں۔ ہیوی ساؤنڈ یعنی موٹی آواز کے ساتھ پڑھے جانے والے حرفوں کو پر حرف کہتے ہیں۔ پر حرف کتنے ہوتے ہیں؟ تو پر حرف 7 ہوتے ہیں، 7 ہوتے ہیں۔ وہ کیا کیا آپ دیکھیے، ایک ہوتا ہے خا، ایک ہوتا ہے صاد، ایک ہوتا ہے ضاد، ایک ہوتا ہے طا، ایک ہوتا ہے ظا، ایک ہوتا ہے غین اور ایک ہوتا ہے آپ کا قاف۔ یہ جو 7 لیٹرز ہیں ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی حروف بچ رہے ہیں یہ حروف مستفیلہ کہلاتے ہیں، یعنی کہ باریک آواز سے پڑھے جانے والے حرفوں کو حروف مستفیلہ کہتے ہیں۔ تجوید کی اصطلاح میں یہ نام استعمال ہوں گے بار بار، جہاں کہیں بھی آپ کے یہ ورڈ آئیں گے تو آپ سے پوچھا جائے گا بتائیں یہ کون سے حرفوں میں سے ہے، حروف مستفیلہ ہے یا حروف مستعلیہ ہے، اس طرح سے۔ تو یہ آپ کو اچھے سے یاد کر لینا ہے۔ کہیں بھی قرآن کریم میں یہ 7 حروف کہیں بھی نظر آ جائیں، یہ 7 حروف کہیں بھی نظر آئیں، آپ نے ہمیشہ موٹی آواز کے ساتھ ان کو پڑھنا ہے۔ کیسے؟ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف۔ یہ آپ نے ہمیشہ ہیوی ساؤنڈ سے پڑھنے ہیں۔ پھر آئیں اب ہم سب یہ اس کو آگے سے سمجھتے ہیں۔ ایک آپ نے یہ یاد کر لینا ہے کہ کون سا حرف کتنا کھینچ کر پڑھنا ہے آپ نے۔ جیسے الف با، یہ با کے ساتھ الف جڑا ہوا ہے، اس کا مطلب اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تا، اس پر بھی الف جڑا ہوا ہے تو یہ بھی ایک الف کے برابر آپ نے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ سا، یہ بھی ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ جیم، یہاں دیکھیں مد بنا ہوا نظر آ رہا ہے، ہجے میں دیکھیں جیم یا زیر جی اور میم ساکن، یعنی اس پر مد بنا ہوا ہے تو اس کو آپ نے 3 سے لے کر 5 الف کے برابر تک آپ اس کو کھینچ کر پڑھ سکتی ہیں۔ جیم،
یہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. خا یہ بھی ایک الف کے برابر. دال ذال یہ یہاں مد نظر آ رہے ہیں نا تو 3 سے لے کر آپ 5 الف کے برابر تک کھینچ لیجئے. ذال یہاں ایک الف نظر آ رہا ہے. را ایک الف کے برابر. ز یہاں مد نظر آ رہا ہے تو اس کو کھینچنا ہے آپ نے. سین شین صاد پورا آواز سے پڑھنا ہے. مستعلیہ میں سے ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے. یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے. ضاد جب ہم نے مخارج سیکھے تھے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ اس حرف کو ادا کرنے میں تھوڑا سا کیا کہتے ہیں اختلاف ہے. کوئی اس کو ضاد پڑھتا ہے, کوئی اس کو ڈاد پڑھتا ہے. تو یہ نا بر صغیر والے سب اس کو ضاد پڑھتے ہیں لیکن اہل عرب اس کو ضاد پڑھتے ہیں. آپ قراء کی قرات میں سن کر دیکھیے جو قاری حضرات ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اس کو ضاد نہیں پڑھتے بلکہ کیا پڑھتے ہیں ضاد. تو آپ اس کو کیونکہ قرآن عرب میں اترا ہے اور عربی زبان میں ہے, جو اہل عرب پڑھتے ہیں تو آپ بھی وہی پڑھنے کی کوشش کریں. ضاد اور آپ کو اس کا مخرج بھی پتہ ہے کہ زبان کی کروٹ جب اوپر کی دانتوں کی جڑوں سے لگتی ہے تو حروف ضاد ادا ہوتا ہے اور یہ حروف حافیہ میں سے آتا ہے. تو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے آپ نے. اور یہ آپ نے 3 سے 5 تک کھینچنا ہے. عین یہ بھی اکول. عین فا ایک الف کے برابر. یہاں مد نظر آ رہا ہے تو یہ 3 سے 5 کے برابر. قاف کاف لام میم نون واو ہا موٹی آواز سے اقصائے حلق سے اس کا مخرج ہے. حمزہ یا یہ آپ نے اس کی اچھی سے مشق کر لینی ہے. امید کرتی ہوں آج کا سبق آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ صرف میں نے ابھی کھینچ کر پڑھنا بتایا ہے, اس کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے انشاءاللہ کل اور اسی کی پریکٹس کریں گے اچھے سے. تو اس کو یہ یاد کر لینا ہے آپ کو کہ کون سا حرف کتنا کھینچا جاتا ہے. جب ہم ہجے کریں گے نا تو وہاں یہ کھینچنا کام آئے گا. ویسے روان میں تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے لیکن جب آپ ہجے کر کے پڑھیں گی تو وہاں کھینچنا ہوگا آپ کو. تو اس کو آپ اچھے سے یاد کر لیجئے گا بغیر دیکھے کون سا حرف کتنا کھینچا جاتا ہے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اللہ حافظ.